نماز تہجد یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا. تہجد کا معنی قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو، اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے، نافل ہے، ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے. تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے. التہجد الحجود سے مشتق ہے، حجود مصدر ہے اس کا. یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں، جیسے اشترا کا معنی خریدا اور بیچا دونوں ہوتے ہیں نا. تو حجود کا معنی بھی حجدا یعنی وہ سویا رہا، اور حجدا یعنی وہ جاگتا رہا، دونوں معنی آتے ہیں. حجدا کا معنی سویا اور جاگا دونوں ہیں، یہ متضاد معنی دیتا ہے، اور یہ خصوصیت عربی میں ہی ہے. تو تہجد سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک تہجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تہجد کہلاتا ہے. یعنی حجدہ کا معنی سویا اور حجدہ معنی جاگا، یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے. ٹھیک. قیام اللیل، اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد اور ایک ہے تراویح. قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، چاہے وہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، 5 منٹ کیوں نہ ہو، 2 نفل کیوں نہ ہو. اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے. یاد رکھیے یہ بڑی خوشخبری ہے، جو لوگ تھوڑی دیر بھی سپیئر کر سکتے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ یہاں کی راتیں ہی راتیں ہیں. تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے. مراق الفلاح میں آیا قیام اللیل کا معنی رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا، یعنی یہ بھی رائے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے. قیام اللیل کے معنی میں عمومیت ہے، یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے. قیام اللیل تہجد کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے، یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے. قیام اللیل میں سب کچھ شامل ہے. اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نیند سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے. یعنی قیام اللیل میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھیں تو ہی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. رمضان میں جو آپ سوئے بغیر تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر قیام اللیل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رک کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہوتا ہے. جبکہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول، رات کی مطلق نماز کو تہجد کہا جاتا ہے. اکثر فقہا کا یہ خیال ہے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں، عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں، درمیان میں پڑھ لیں، جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں، سب تہجد ہی کہلائے گا. دوسرا قول یہ کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تہجد کہلاتا ہے. یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ رات کی نماز. ٹھیک ہے، قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی نماز، تسبیح، قرآن کا پڑھنا. تہجد، قیام اللیل، تراویح میں فرق، یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح، قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے، آپ ہمیں فتویٰ دیں، اللہ آپ کو اجر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا؟ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے. عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے، یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے. اور اس کو تہجد کا نام دینا بھی جائز ہے، اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی
جس وقت جو بھی پڑھے رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے، وہ تہجد بھی کہلاتی ہے، اور تراویح بھی، خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے۔ تراویح رمضان کے لیے اسپیسیفک ہے۔ اچھا، یہ تراویح بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی، قیام اللیل ہی تھا۔ یہ ہے قیام اللیل، قم اللیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جلدی نہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ الدہر میں آتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی باقیوں کے لیے 5 ہے اور آپ کے لیے یہ چھٹی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ آغاز میں تہجد فرض تھی۔ زرارہ سے روایت ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں، تو انہوں نے کہا، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ نے سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو، چھوٹی سورت بڑی سورت جتنا بھی۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، بزنس ٹرپس، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ پھر جب فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر شہادتین پڑھ کر فرمائے، خطبہ دیا، اما بعد، آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، تو اس لیے میں نہیں نکلا۔ کتنا خیال تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، ورنہ اس وقت کے لوگوں کی تو ہمتیں اور تھی، شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، کیا تراویح پڑھیں، ضروری ہے تراویح پڑھنا، اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے۔ بھئی یہ 3 دن جو پڑھایا، یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو۔ ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئیں اور ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون، کہتی میں ساری زندگی تراویح کا اہتمام کرتی رہی ہوں، ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراویح کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں، اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور ریفرنس تازے مجھے یاد تھے سب، تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آ گئی۔ کہتی ہے 3 دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی، 3 دن سے، رمضان کا مہینہ تھا یہ 3 دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دی یہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کہیں لوگوں پہ فرض ہی نہ ہو جائے، یہ رمضان ہی کا موقع تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر اکٹھا کیا، ورنہ کیا ہوتا تھا، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں،
تو وہ ایک اجتماعیت کی جو روح ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی. تو اس لیے سب کے کہتے ہیں بدعت تھی. بدعت نہیں تھی کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں. یہاں یہ 3 دن پڑھی ہے یہ کم دلیل ہے. اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروا رہا کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا خوب اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. بس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ہے شکرانے کے نفل کہ آپ تہجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے. ہم جو شکرانے کے نام پہ نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں, کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے. وہ رونے لگی اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں, یعنی میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں, لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے. کہتی ہیں آپ اٹھے, وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی. پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا, اور وہ ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا. پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو, جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں. میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. یقیناً ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں, وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا. کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, یعنی ہم ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگانا. ام سلمہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ, آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے. کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے. اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا. بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی, کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب. لوگوں کو تہجد کی ترغیب دلانا, یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لیے بھی. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, یعنی موت قریب ہے, تیاری کرو, یہ مطلب تھا. سلف صالحین کا نوجوانوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. محمد بن یوسف کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو, جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو, اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے. ابن عمر کہتے ہیں عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تہجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا, ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تہجد کا پڑھیں گے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ جوانی میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پہ اجازت دیتے تھے کہ اپنے فرینڈز کو رات کو اکٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں. اکیلے اکیلے پڑھنا مشکل ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے, وہ اکثر بچے کہتے ہیں نا سلیپ اوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈز کو بلانا ہے, تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ
مل کے تہجد پڑھے اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے، عام طور پر تو پھر کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں اور کھانا پینا. جی قیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی 2 رکعتیں بھی پڑھ لینا کہیں اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا. وہ فار لائف اس کی ہیبٹ بھی بن جاتی، پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز کو. دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا نماز پڑھیں. اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں، لیکن صرف فرض پر نہ رہیں، نوافل ضروری ہے. پہلا سوال کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا رکوع کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ. رکوع کے بعد بھی کرنے کا جواز موجود ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز ہے. یہ دونوں حکم ثابت ہیں، یعنی اس میں وسعت ہے. ہم کیا لفظ استعمال نہیں کریں گے؟ اختلاف ہے. کیا کہیں گے؟ وسعت ہے. اگرچہ زیادہ تر رکوع کے بعد ہی آیا ہے. بخاری اور دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھا. آپ بنو اسیہ کے لیے بد دعا کرتے تھے. صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں. ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھا یا بعد میں؟ انہوں نے کہا رکوع کے بعد کچھ مدت کے لیے پڑھا. یعنی کچھ مدت کے لیے وہ دعائے قنوت تھی، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ کب پڑھتے تھے اس کو؟ رکوع کے بعد. رکوع سے قبل کرنے کا بھی جواز ہے، رکوع سے پہلے. ابن نصر نے صحیح سند کے ساتھ قیام اللیل کے متعلق انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ لوگ رکعت کو پالیں. لمبی رکعت ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جوائن کر لیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں. یعنی وہ جب وتر پڑھاتے تھے کون کون؟ حضرت ابو بکر اور عمر. تو کب قنوت پڑھتے تھے؟ رکوع کے بعد. اور کس نے شروع کیا پہلے پڑھنا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے. کیوں شروع کیا؟ تاکہ لوگ یہ رکعت پالیں، ان کو وتر مل جائے، یہ مقصد تھا. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس سے پوچھا گیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے وقت؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے وقت. یہ حضرت انس کی روایت ہے. علقمہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے. ابی ابن کعب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے. تو ان ساری روایات کو ملا کر دیکھیں تو دونوں کاموں کا جواز ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حضرت انس کا یہ قول ثابت ہے کہ ہم رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت پڑھتے تھے. حضرت انس ہی کہہ رہے ہیں کہ بعد اور پہلے دونوں طرح پڑھتے تھے. یہ تمام احادیث دونوں کاموں کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے اور اس کے بعد میں قنوت کرنا. اور ابن تیمیہ نے کہا جیسا کہ مجموع الفتاوی میں ہے کہ اہل حدیث کے فقہا جیسے کہ امام احمد وغیرہ دونوں کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی پہلے اور بعد میں دونوں، کیونکہ صحیح سنت میں دونوں عمل آئے ہیں. اگرچہ رکوع کے بعد قنوت کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس کی روایات زیادہ ہیں. دوسرا سوال تھا نفل نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے بیٹھیں گے، تورک کیسے کریں گے، کیا 2 پاؤں پہ بیٹھیں گے، ایک نکال کے بیٹھیں گے، دونوں نکالیں گے، کیا کریں گے؟ حسن بصری کہتے ہیں اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اور اہل علم کی جماعت کا یہی قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا، یعنی سنت سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا. بس اس کے مطلق جائز ہونے سے لیا جا سکتا ہے کہ نمازی جس کیفیت پر بھی بیٹھ جائے گا وہ جائز ہوگی، یعنی جو اس کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی. ظاہر ہے بیٹھے گا وہی جس کو کھڑے ہونے میں دقت ہے، تو جب وہ بیٹھے گا تو جس پوزیشن پہ بیٹھ پائے اسی پہ بیٹھ جائے. البتہ زیادہ بہتر طریقے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ بہتر کیا ہے. بس تینوں ائمہ سے مروی ہے کہ چوکڑی مار کر نماز ادا کرے، پلتھی، کراس لیگز، ٹھیک ہے، اس طرح بھی بیٹھا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اٹھتے وقت ہم ایسے بیٹھے ہوتے تو اٹھتے کیسے، جیسے اٹھتے ہیں اسی طرح پھر سجدہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ جیسے تحیات بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک اور قول ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر نماز پڑھے، یعنی اس پر بیٹھ جائے نا بچھا کر. ایک اور قول ہے کہ
سرین کے بل بیٹھ کر یعنی بائیں پاؤں کو آگے نکال کر جسے وہ لیگ کے اندر سے نکالتے ہیں نماز پڑھے، اور ان تمام کیفیات کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی کیفیت کے بارے میں حدیث مطلق ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ مقید بیان نہیں کی گئی، تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ چوکڑی مار کر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یعنی بیٹھنے کے جو بھی طریقے ان میں سے کسی بھی طریقے پہ بیٹھ جائے، سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی بعض لوگ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اشارے کے ساتھ، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اتحیات میں بیٹھ جائیں اور باقی کچھ قیام کھڑے ہو کے کریں، کچھ بیٹھ کے کریں، یا سارا بیٹھ کے کریں اور رکوع کھڑے ہو کے کر لیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور پھر تحیات بیٹھ کے پڑھ، یعنی اس میں کوئی خاص اور پابندی نہیں لگائی گئی، تو وسعت کی وجہ سے آپ کے لیے سہولت ہے۔ پھر ہے نماز میں سورۃ الاخلاص کی تکرار، یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا آپ میں سے، سوال تھا کیا یہ ممکن ہے کہ میں نفل نماز میں ایک ہی سورت پڑھوں، مثال کے طور پر میں سورۃ اخلاص کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھتا جاؤں، گویا کہ میں ایک رکعت میں 100 دفعہ پڑھوں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کئی لوگ وظیفے بتاتے ہیں، حاجت کے نفل بتاتے ہیں، یہ سورت 15 دفعہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں، یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں۔ الحمدللہ ایک ہی رکعت میں یا 2 رکعت میں کسی سورت کو بار بار لوٹا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں منع نہیں کیا گیا کہ 2 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، خاص طور پر قل هو اللہ احد، کیونکہ اس کی بہت عظیم فضیلت ہے، کیونکہ یہ سورت توحید اور رب تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا، گویا وہ اس عمل میں کوئی بڑا ثواب خیال نہ کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کی 1 تہائی کے برابر ہے۔ لیکن 2 کاموں سے بچنا ضروری ہے تکرار میں۔ نمبر 1، گنتی معین نہ کریں کہ 10 دفعہ ہی پڑھنی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکرار معین گنتی کے ساتھ نہ ہو، اگر وہ معین کر لے گا یعنی فکس کر لے گا، وہ نہ اس سے زیادہ پڑھے گا نہ کم، تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ ہے، خود ایجاد کیا، لوگوں کو پابند کیا۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کر عام کر دیتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں 3 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ مذکورہ حدیث میں گنتی کی تعین نہیں، نہ ہی یہ سلف سے معروف ہے، اور جو چیز شریعت میں متعین نہیں اس کی تعین جائز نہیں، اس کا بغیر کسی تعین کے مطلق ہونا جائز ہوگا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، وہ کہیں نہیں بتایا گیا کتنی دفعہ، جتنا سہولت سے پڑھ سکتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے 100 دفعہ پڑھا یا 1000 دفعہ پڑھا، اصل بات یہ کہ پڑھنے کی کوالٹی کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2، اسے عادت نہ بنایا جائے کہ مثلا ہر روز فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں 20 دفعہ، دوسری میں 15 دفعہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب بھی رات کو قیام کرے تو ایک سورت کے بار بار پڑھنے کو عادت نہ بنا لے، کہ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہر رات ایک ہی سورت پڑھتا ہے اور اسے تبدیل نہیں کرتا، یہ بھی مشروع نہیں، نہ سلف صالحین کے عمل میں سے ہے۔ بس جب وہ اس کام کو کرنا چاہے تو کبھی کبھار ہی کرے، اس پر دوام نہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ سنت کے عمل کو اور اس کام کو عادت بنائے جس پر پہلے لوگ عمل کیا کرتے تھے، وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھے یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے، اور تکرار کرنا جو ہے وہ کچھ افضل نہیں ہے، اگرچہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، اوکے؟ کیونکہ آپ نے اسی کی فضیلت بتائی نا کہ وہ تو 1 تہائی قرآن کے برابر ہے، تو سورت کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اور تکرار سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تکرار فکس کرنا جو ہے اپنے پاس سے وہ ٹھیک نہیں۔ سورہ ملک ہم عشاء کے آخری 2 رکعت میں جی پڑھ سکتے ہیں، چاہے فرضوں میں پڑھیں چاہے نفلوں میں پڑھیں، تو وہ اس کی تلاوت کا وہ حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو لازم اس وقت پابند نہ کر لیں اپنے آپ کو، کبھی اس میں پڑھیں کبھی نہ بھی پڑھیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رکوع کے پہلے پڑھنی شروع کی تاکہ جو ہے ان کو رکعت مل جائے لوگوں کو، تو اس صورت میں سورہ فاتحہ تو مس ہو گئی، تو پھر ہمیں رکعت ریوائز کرنی پڑے گی، ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ نہیں، جب وہ آئے گا لمبا ہو جائے گا نا، جیسے 1 رکعت ویسے تو چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر قنوت پڑھنی شروع کی تو لمبی ہو گئی رکعت، جی، تو وہ پھر سورۃ فاتحہ آ کے پڑھ لے گا اپنی، کیونکہ رکعت لمبی ہو گئی ہے نا۔ اچھا، وہ خود سے پڑھ لیں گے؟ خود سے پڑھ لے گا نا، ٹھیک ہے۔ امام کی اگر مس بھی ہو جائے اور انسان خود سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ ساتھ میرا یہ سوال کہ جیسے 30ویں سپارے کی جب صورتیں بڑی یاد کرنے لگتے ہیں تو پھر اسپیشلی جیسے سورہ اخلاص جیسی صورت ہے
تو وہ ہم لوگ کم پڑھنے کی وہ کرتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے بخاری کے اندر اس کی فضیلت پڑھی سورہ اخلاص کی, تو اس کے بعد میں نے اپنی ہر نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا. کسی بھی ایک رکعت میں پڑھتی تھی, یا پھر آخری رکعت میں اس کو رکھ لیا. تو یہ صحیح ہے ایسا کرنا یا نہیں؟ جی دیکھیے مسنون ہے. فجر کی 2 سنتوں کی دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا مسنون ہے. مغرب کی 2 سنتوں میں دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح ظہر کی سنتوں میں بھی آپ 2 سنتوں کے آخری رکعت میں اس کو پڑھ لیں. سنت کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ تو سنت سے بھی ثابت ہے, حتیٰ کہ وتر کے بھی آخری رکعت میں. ٹھیک ہے نا استاذہ, یہ دعائے قنوت جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے رفع یدین کریں گے یا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے؟ جی ہاتھ اٹھا کر اور پھر دوبارہ سینے پہ باندھ لیں گے. سینے پہ باندھ کے؟ جی ہاں. ہاتھ دعا کی طرح نہیں اٹھائیں گے؟ دعا کی طرح بھی کر سکتے, دونوں طرح ٹھیک ہے. اور رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کر کے؟ جی ہاں دونوں طرح. تہجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے, آرام کرتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں. یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں, پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں. فرمایا, امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دو, کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, رات کو عبادت کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. رات کو تہجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا, اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا, ہمیشہ اس میں رہنے والے, اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے. فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے. صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں سنن ترمذی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے, تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے. ہم سب کی یہی تڑپ ہوتے ہیں, یا اللہ کوئی کام پتا چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکے, وہاں تک پہنچ سکے اور آگ سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے, اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رمضان کے روزے رکھو, اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ روزہ ڈھال ہے, صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے, اور یہ مومن کا شرف ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے بالآخر جدا تو ہونا ہے، جیسے چاہے عمل کرے بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے، اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اس میں اس کی عزت ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے، کب معزز ہوتا ہے؟ جب رات کو نماز پڑھے۔ اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال، ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے، اس کی لالچ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے۔ قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا، پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رشک کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں۔ یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا، کیونکہ رشک کا جذبہ انسان کے اندر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشک کرے جو دنیا سے متعلق ہے، جو فانی ہے، ہاتھ سے جانے والی ہے، کیوں نہ رشک کرے انسان نیکی کے کاموں پر کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں۔ انبیاء کا اخلاق۔ فضیل بن ایاس کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے 3 اخلاق ہوتے تھے۔ نمبر 1 بردباری، برداشت کر جانا، یعنی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن کر غصہ نہ کرنا یا بہت زیادہ ریاکشنری نہ ہونا۔ نمبر 2 اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، منیب، اواب، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنا۔ اور تیسرے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو کیا کرے؟ رات کو پڑھ کر ہی سو جائے کچھ۔ پھر تہجد رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، پس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب عز و جل کو 2 طرح کے آدمیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنے بستر اور اپنے لحاف، اپنے اہل خانہ اور محلہ کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے، خاص طور پر آج کل جو لوگ فجر میں مسجد جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ تو ہمارا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے محلے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف سے۔ ایسا ہی شخص تقوی والا ہے کہ جو اپنی نیند بھی چھوڑے، اپنا بستر بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑے، اپنا علاقہ بھی چھوڑے، مسجد دور ہے وہاں جائے اور پھر نماز پڑھ کر گھر آئے۔ کیوں جائے؟ جب سب لوگ اس وقت آرام کر رہے ہو، اس جزا کے لیے جو اللہ کے پاس ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے جو اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ ایک اور وہ جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ شخص خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا ہو اور نماز پڑھنا شروع، یعنی سفر کر کے تو فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی، کہاں یہ کہ انسان تہجد بھی پڑھے اٹھ کے۔ ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو سخت ناراض ہو جائیں گے تو کیسے چھینٹے مارے؟ تو بات یہ کہ اچھی ازدواجی زندگی میں نا کچھ اصول ضابطے قاعدے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ گھر جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک مملکت کی طرح ہوتی ہے، تو ایک شہر کا یا ایک ملک کا اچھا نظام کب ہوتا ہے، اس میں امن کب ہوتا ہے،
اس میں فیسلٹیز کب ہوتی ہیں, اس میں جان مال کا تحفظ کب ہوتا ہے, جب اس کے اندر کچھ اصول, ضابطے یا دوسرے لفظوں میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے, ہر کوئی ٹریفک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جن ملکوں میں نہیں کرتے آپ دیکھیے روز کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح ہر گھر کے لیے بھی کچھ قانون قاعدے ہونے چاہیے, اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر, جیسے آپ کلاس روم کے رولز طے کرتے ہیں, تو ایسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ رولز طے کر لیں کہ گھر میں کیا کریں گے ہم اور کیا نہیں کریں گے, اور پھر ان کو اپڈیٹ بھی کر لیا کریں مہینے میں ایک دفعہ یا موسم بدلنے پر یا جیسے بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص سکون سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا, اور ہر ایک کو پتا ہے کون کس وقت سویا, کس وقت اٹھے گا, کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپس کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا, تو انسان ایک کونے میں ایک اڑ رہا ہے, دوسرے میں دوسرا, کچھ کرمبل کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی شور ہنگامہ کر رہا ہے. نہیں, امن سے رہنے کے لیے قانون قاعدے بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہم پہ قانون قاعدوں کی پابندی بڑی بھاری ہوتی ہے ہمارے نفس کو, چاہے وہ کسی ادارے میں ہو, چاہے کسی کلاس روم میں ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے کسی مملکت میں ہو. اب لوگ ویسٹ کی تعریف تو بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی آزادی. کس بات کی آزادی؟ کوئی ایک کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, ہر چیز میں قاعدہ اور قانون ہے. کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے جائے تو اتنے قانونوں کی لسٹ ہے. سب سے کامیاب لائرز تو یہاں ہیں, بہترین پیشہ ہے, لیکن اس کا فائدہ بھی تو آپ دیکھیں نا. پھر اگرچہ جکڑے ہوئے لیکن پھر امن بھی تو ہے نا, سکھ کی نیند بھی تو سوتے ہیں, خوف تو نہیں ہے, رات کو ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں لمبے فاصلے امن و امان سے طے ہو رہے ہیں, عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں, مرد ڈرائیو کر رہے ہیں, کوئی خوف تو نہیں ہے نا, کیونکہ قانون ہے ایک. تو یہ قانون قاعدے گھر میں بھی ہونے چاہیے. مثلاً کچھ گھروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ڈنر پہ سب کو لازم بیٹھنا ہے, اتنے بجے گھر میں لازمی آنا ہے, ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے. تہجد کے لیے مثلا ہسبینڈ وائف کو اٹھنا ہے تو پہلے سے طے کر لیں اور ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیں, تم پہلے اٹھ گئی تو مجھے اٹھانا, نہ اٹھو تو چینٹے مارنا. یعنی پہلے سے ہی طے کر لیں, یہ نہیں کہ اچانک نہ بتایا نہ پتا نہ حدیث پڑھ کے گئے گھر, آج تو ہے چیٹے ہی مارو گی تو آپ دیکھیں پھر آپ چیٹے ماریں گی تو آپ کو مار پڑے گی. تو آپ دیکھیں جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ میں آپ کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کروں گا, تو پہلے سے بتا دیتا ہے. تھوڑی سی آپ کو پین ہوگی تو آپ اس طرح بریتھ کریں, یہ کریں وہ, تو وہ کمیونیکیشن سے دوسرا شخص مینٹلی تیار ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سب کو پتا ہو کہ گھر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے لیے تیار ہے. پھر رات کو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے, کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے, کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کنندہ کی, یعنی ناجائز ظالمانہ ٹیکس جو پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کی زمین سے گزرتا تھا یا اور اسی طرح کی عائد کیے ہوتے تھے, پرسنل بینیفٹس کے لیے پھر وہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اس وقت کے لیے دعائیں تیار رکھیں, چاہے کہیں لکھی ہوئی ہو, چاہے دعاؤں کی کتاب ہو یا ایپ ہو یا کچھ بھی ہو. تو آج کل آپ دیکھیں کہ کتنی 6:15 سے اگر آپ 5:30 بھی 6:45 بھی اٹھ جائیں, 6 بجے بھی اٹھ جائیں, تو آپ دیکھیں 15 منٹ تو دعاؤں کے لیے ہے نا, اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے, بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. اور اگر آپ سے نہیں اٹھا جائے, بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, رات بہت دیر سے سوئے, کوئی بھی وجہ نہیں اٹھ پا رہے, آنکھ کھل گئی ہے, لیٹے لیٹے ہی ذکر شروع کر دیں. لیٹ کر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں, لیکن دعائیں مانگنا نہ بھولیے, یعنی کچھ نہ کچھ ضرور مانگیے. نیت کر کے سو جانے پر بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا یہاں تک کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی, تو اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے.
اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت سلام پھیلاؤ. یاد رکھیے بچپن سے بچوں کو سلام کی عادت ڈال دینی چاہیے، اور یہ نہیں کہ انہیں کہا جائے سلام کرو، نہیں، سلام کر دیں. آپ خود جب آپ خود بار بار سلام کریں گے تو ان کو عادت بن جائے گی، وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. اچھی گفتگو کرو، یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو پازیٹیو گفتگو ہوتی. اچھے موضوعات تلاش کرو گفتگو کے، جس میں نہ غیبت ہو، نہ بہتان ترازی ہو، نہ چغل خوری ہو، نہ کچھ اور اس طرح کا، بلکہ اچھی باتیں ہوں. اور رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو قیام کرو. سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسے لوگ جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہیں جو گفتگو میں نرمی کریں. اچھی گفتگو سے مراد نرم گفتگو بھی، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. خواتین کے لیے بہت بڑا موقع ہے اجر کمانے کا، کھانا کھلا کر. ہم سمجھتے ہیں صرف گھر سے باہر کھانا کھلانا ہی، یا مہمانوں کو کھانا کھلانا، یا کسی کی دعوت کرنا ہی کھانا کھلانا ہے. گھر والوں کے لیے جو کچھ آپ پکاتے ہیں اور جو بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا. باقی تو اللہ کا فیصلہ نا، وہ اب دے، کبھی دے، جب دے، لیکن دعا کر کے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم نے مانگ لیا، اس کے سپرد کر دیا اپنے معاملات.